فردی صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات تمام تر حمد و ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال، کہ جس نے اپنی مہربانی اور نوازش سے شرعی اللہ کے سینے سے سبیلہ سحری کو نمود دی اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدلا، سنگ خارہ کے کلیجے سے میٹھے اور کھاری پانی کے سوتے بہائے اور ابر کے دامن کو نچوڑ کر زمین پہ جلتر کر دیے۔ خدا کے جیسے سورج اور چاند کو جگر جگر کرتے ہوئے چراغوں کا روپ دے کر دنیا کو روشن کیا، اور وہ ایسا یگانہ کارساز ہے جس کی اس اپج اور صنعتگری کے مظاہرے میں نہ ہی ہمیں کوئی تھکن کے آثار دکھائی دی اور نہ دامندگی کا کوئی نشان ملا۔ اور تمام تر درود اور سلام و انوار محمد و آل محمد کے لیے، وہ ہستیاں جو ہمارے لیے مینارہ نور اور منبع چشمہ ہدایت ہیں۔ الحمدللہ کہ جس ہستی کی مجلس میں جن کا ذکر سننے کے لیے، کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں، یہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا نے ہر کسی کو منتخب نہیں کیا کہ وہ مادر جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور آ کر انہیں ان کے 4 بیٹوں کو، خاص کر باب الحوائج کو، ان کی والدہ کا قرصہ دیں۔ خدا نے اس مقام کو میرے اور آپ کے لیے چنیدہ، اس ذکر کو قرار دیا ہے، اور خدا نے ان لوگوں کو بھی چن لیا ہے کہ جو اس ذکر کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ بس مہم، اہم میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم کس طرح سے ذات گرامی جناب ابوالفضل عباس سے پیغامات لیتے ہیں اور ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ جس کو بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ممبروں سے پڑھا ہوگا، قرآن میں اس کی تفسیر پر غور کیا ہوگا، کہ جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ یعنی خدا نے 3 اطاعتوں کو واجب قرار دیا، 3 اطاعتیں کرنے کا حکم دیا، یعنی خدا کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اولی الامر کی، صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہیں، دیکھنا چاہیں، تو خدا نے بہت ساری ایسی مثالیں بھی میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جنہوں نے یہ تینوں اطاعتیں ہمیں کر کے دکھائی ہیں۔ اگر میں نام لوں، 2 نام لوں، خاص طور پر وہ 2 نام جو بہت زیادہ کلوز ہیں آج کی اس مجلس سے، جن کے نام سے منسوب ہے یہ مجلس، تو ہمیں وہ مجسم تصویر نظر آتے ہیں ان تینوں اطاعتوں کو کرتے ہوئے۔ اور اسی آغوش جناب ام البنین کے پروردہ جناب ابوالفضل عباس کے لیے معصوم کی زبان سے یہ الفاظ ثبت ہوئے اور یہ مہر تصدیق لگ گئی کہ جس میں آپ نے زیارت نامے میں یہ کہا السلام علیک یا عبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والفاطمہ والحسن والحسین۔ میرا سلام ہو عبد صالح پر
اور اس پر کہ جو مطیع تھا، جس نے اطاعت کی اللہ کی، رسول کی، امیر المؤمنین کی، حضرت زہرا کی، امام حسن و امام حسین کی. یعنی میں اور آپ کوئی کام کریں اور ہمارا کوئی ایک عام شخص گواہ ہو، اور ایک شخص کسی امر کو بجا لائے اور اس کا گواہ معصوم ہو، نہ صرف معصوم ہو، امام ہو، بلکہ وہ اس گواہی، اس عمل کے اوپر اپنی گواہی سے، اپنی لسان صدق سے مہر کو ثبت کرے اور کہے کہ یہ مولا عباس، یہ ہمارے چچا نہ صرف عبد صالح ہیں بلکہ یہ مطیع رہے ہیں، انہوں نے اطاعت کی ہے اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی. یعنی مجسم تصویر ہے اس آیت کی، تفسیر ہے مجسم. یعنی ایک تفسیر ہوتی ہے نا جو ہم آپ کو بتائیں، زبان سے بتائیں، ہے نا، الفاظ میں بتائیں، لیکن ایک تفسیر ہوتی ہے جو آپ کو دکھ سکتی ہے، جو جسم رکھتی ہے. اسی لیے ہم اہل بیت اطہار کو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن، جو قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے، یہ بولتے ہوئے قرآن ہے، یہ دکھتے ہوئے قرآن ہے، ان کی پوری زندگی قرآن ہے، یہ مجسم قرآن ہے. یعنی اگر قرآن مجسم ہو کر آئے تو وہ اہل بیت اطہار ہے، وہ محمد و آل محمد ہے. بالکل اسی طرح اگر یہ آیہ مبارکہ جو آیہ اطاعت اولی الامر ہے، اگر یہ مجسم ہو کر آئے تو یہ ذات گرامی جناب ابوالفضل عباس ہے. اگر یہ مجسم ہو کر آئے، اللہ صلی علی محمد، اگر یہ مجسم ہو کر آئے تو یہ ذات گرامی جناب ام البنین ہے. یعنی اگر میں نے اور آپ نے کہا اگر دیکھنا ہے، سیکھنا ہے کہ خدا کی اطاعت کیسے کرتے ہیں، ام البنین کو دیکھو. رسول کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، مادر ابوالفضل عباس کو دیکھو. صاحبان امر کی، امام کی اطاعت کیسے ہوتی ہے، آپ دیکھیے جناب ام البنین کو کس طرح سے ایک امام کی اطاعت کی جاتی ہے. آج آپ بہت ساری دعائیں مادر ابوالفضل عباس سے مانگیں گی، ایک دعا ضرور مانگیں کہ اے مادر ابوالفضل، اے مادر ماہ بنی ہاشم، اے مادر قمر بنی ہاشم، یہ گر تو ذرا ہمیں سکھائیے کہ کیسے 4 بیٹے پال کر انہیں وقت کے امام پر قربان کیا جاتا ہے. یہ ہنر تو ہم ماؤں کو دیجئے، یہ راز تو آج ہمیں ہمارے اوپر افشا کیجئے کہ کیسے عباس جیسا بیٹا پال کر حسین پہ قربان کیا جاتا ہے. یہ رمز جناب ام البنین جانتی ہیں. جبھی میں نے کہا کہ اس آیا کی مجسم تفسیر ہے کہ اطاعت اولی الامر کیا ہے، مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، تو یہ مادر جناب عباس بتائیں گے مجھے اور آپ کو. اور یہ انتخاب، میں نے کہا زندگی سے 2-3 پیغامات ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، جو بہت خوبصورت ہیں. سب سے بڑھ کر انتخاب. مجھ سے پہلے ایک بچی یہاں پڑھ رہی تھی جس نے آپ کو ایک مکمل قصہ سنایا، کس طرح سے یہ انتخاب ہوا، کس طرح سے امیر المؤمنین نے جناب فاطمہ کلابیہ کو منتخب کیا، کس طرح سے اہتمام کیا. یہ کیا ہے؟ میں اور آپ دعا مانگتے ہیں نا کہ خدا مجھے اور آپ کو امام زمان کی مدد کرنے کی توفیق دے، ہم امام زمان کے آنے کی زمینہ سازی کر سکیں. یہ زمینہ سازی کیا ہے؟ یہ زمین کو ہموار کرنا کیا ہے؟ یہ امام کی ظہور کے لیے آمادہ ہونا کیا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو ذات مولا علی اور جناب ام البنین نے سکھایا ہے کہ زمینہ سازی وقت کے امام کے نصرت کے لیے کیسے کی جاتی ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل، اس کی ایک مثال انتخاب ہے عقد مولا علی کا جناب فاطمہ کلابیہ سے. علی نے کہا میں کربلا میں نہیں ہوں گا، میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، لیکن اگر میں کربلا میں نہ ہوں میری نمائندگی کربلا میں ہونی چاہیے، کیونکہ کربلا وہ معرکہ حق و باطل ہے کہ جسے قیامت تک علی جانتے ہیں زندہ رہنا ہے. یعنی جب تک قیامت رہے گی کربلا زندہ
رہے گی. یہ معرکہ یہ حد فاصل ہے. بس کربلا ایک میزان بن جائے گی, ایک معیار بن جائے گی حق اور باطل کے لیے. بس میں نہیں ہوں, لیکن اس وقت کے امام کے لیے میرا حصہ, میری نمائندگی ہو. اور اس امر کے لیے, اس کام کے لیے علی نماز شب میں دعا مانگتے ہیں. درود پڑھیے گا محمد علیہ اور دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر کہ جو کربلا میں میری نمائندگی کرے. اور خدا آپ کو ایسا فرزند دیتا ہے, یعنی میں اور آپ جب بھی جب بھی اولاد مانگتے ہیں تو ہماری کیا دعا ہوتی ہے. یہ علی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب بھی اولاد مانگو تو نیت کیا ہو. میں اور آپ اولاد مانگیں, بیٹا مانگیں تو مقصد کیا ہو. امام علی کہہ رہے ہیں بیٹا مانگو, بیٹے مانگو, مقصد ہو. ہمارے تو ایک ہو جائے, کہتے 2 ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 4 ہوتے رہے, بیٹے زیادہ مانگتے ہو. علی کہہ رہے مانگو, میں نے بھی مانگا ہے, لیکن کیوں مانگو؟ اس لیے مانگو تاکہ یہ وقت کے امام پر قربان ہو سکے, یہ وقت کے امام کے کام آ سکے, یہ نصرت امام کر سکے. اور انتخاب کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں خامی ہے. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو, بہتری کی جانب جائیں, لیکن کیسے جائیں گے؟ مغرب چاہتا ہے, جو ینگ بچیاں ہیں, میں ان کے ذہنوں سے مخاطب ہوں, وہ زیادہ جانتی بھی ہیں اس بات کو. مغرب کہتے ہیں معاشرے کی اکائی فرد ہے, لیکن اسلام کہتے ہیں معاشرے کی اکائی گھر ہے, خاندان ہے. یہ جو میرا اور آپ کا خاندانی نظام ہے نا, یہ بہت بہترین ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی. اس نعمت کے لیے کبھی بھی میں اور آپ ناشکری نہ کریں. ہاں, یعنی شادی ہونا, اولاد کا ہونا, ایک خاندان کا تشکیل پانا, ایک خاندان کا بننا بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی. خدا نے ہر چیز اسی لیے جوڑے میں پیدا کی ہے. پوری کائنات میں ہر چیز جوڑے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا یعنی انسانوں کے لیے بھی جو معاشرے کو بنایا تو کہا اس کا جو بنیاد ہے اس معاشرے کی وہ یہ خاندان ہے, وہ یہ 2 لوگوں کا ملنا ہے. یہاں سے معاشرے کا بڑھنا, یہاں سے اولاد کا بڑھنا, یہ معاشرے کا. میں اور آپ اگر اس خاندانی معاملے کو درست کر لینا تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. یہاں پر بنیاد غلط رکھی جاتی ہے تو معاشرے میں بہت بگاڑ آتا ہے. اور کیسے یہاں پر میں اور آپ درستگی لے کر آئیں؟ صرف نیت کو میں نے اور آپ نے تھوڑا سا خالص کرنا ہے, دنیا والوں سے ہٹ کے سوچنا ہے. چونکہ ہم فاطمی ہیں نا, تو ہم ذرا ہٹ کے ہیں, مختلف ہیں. ہماری سوچ بھی یونیک ہونی چاہیے, مختلف ہونی چاہیے, منفرد ہونی چاہیے. پوری دنیا میں شادیاں ہو رہی ہیں, سب کر رہے ہیں, ہر کوئی کرتے, بنیادی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. لیکن علی ہر کام میں اور آپ ہم کہتے ہیں کہ مشکل کشائیں, حاجت روائی کرتے ہیں, ہر معاملے میں علی نے میری اور آپ کی مشکل کشائی کی ہے. مگر یہ کہ ہم لینا چاہیں حاجت کو وہاں سے جہاں سے علی مجھے اور آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. ہم اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا علی مدد, اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں, کہنا بھی چاہیے جو انبیاء کی مشکل کشائی کرے, جو انبیاء کا مددگار ہو, میری اور آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا. لیکن کبھی میں اور آپ اس زاویے سے بھی اس بات کو سمجھیں کہ مدد تو آئی ہوئی ہے, مدد تو میرے اور آپ کے پاس ہے. اگر اس مدد کو میں اور آپ لینا چاہیں تو علی نے وہ مدد تو مجھے اور آپ کو برسوں پہلے دے دی تھی. وہ مدد تو نہج البلاغہ ہے, وہ مدد تو اقوال علی ہے, وہ مدد تو سیرت علی بن ابی طالب ہے. اسی سیرت کا ایک نقطہ ہے
جسے آپ نے اس عقد میں پنہا رکھا ہے. میں اور آپ یہاں سے درست ہو جائیں, ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے. آپ عقد کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ مجھے جناب عقیل سے خواہش کیا کرتے ہیں, ایک ایسے قبیلے میں کرنی ہے جو شجاع ترین قبیلہ ہے, جو بہادری میں سب سے زیادہ مشہور ہے, مجھے وہاں عقد کرنا ہے. اچھا کیوں کرنا ہے؟ آپ جناب عقیل نے پوچھا کیوں کرنا ہے, یعنی سب سے کیوں آپ شجاع ترین قبیلہ تلاش کر رہے ہیں, سب سے زیادہ جو بہادر ہو. کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شادی کے نتیجے میں جو اولاد ہو, مجھے وہ اولاد کربلا کے لیے چاہیے. مجھے اپنی نیابت وہاں پر کروانی ہے, تو مجھے اس اولاد کے لیے اس شجاع ترین قبیلے میں شادی کرنی ہے. اچھا یہاں پر ایک بات ثابت ہوئی. کیا ثابت ہوئی؟ کہ جو شجاعت کی صفت ہے وہ اولاد کو, وہ بچوں کو باپ سے نہیں ماں سے ملتی ہے. علی کے 18 بیٹے ہیں مگر 18 کے 18 حسن نہیں ہیں, 18 کے 18 حسین نہیں ہیں, 18 کے 18 عباس. سب کے درجے مختلف ہیں. کیوں مختلف ہیں؟ شیر مادر, بطن مادر. جب جمل میں جاتے ہیں محمد حنفیہ تو کئی مرتبہ حملہ کرتے ہیں, ناکام واپس لوٹتے ہیں. تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو ایک طرف رکھا, کہا کہ اے محمد حنفیہ اب حسن جائیں گے, اور امام حسن جاتے ہیں. تاریخ شاید ایک ایسا منفرد انداز ہے اور مقام ہے کہ جہاں پر جو لوگ کہتے ہیں نا حسن کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی, حسین شجاع تھے, انہوں نے کربلا میں تلوار نکالی, لیکن حسن شاید شجاع نہیں تھے, انہوں نے سلو کر لی. نہیں, حسن نے بتایا کہ میرے بازوؤں میں بھی وہی زور ہے جو فاتح خیبر کے بازوؤں میں ہے. اور مقام جنگ جمل پر آپ نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا. پہلے وار میں آپ نے اس اونٹنی کے چاروں پیروں کو قطع کیا اور آپ نے اس فتنے کو ختم کیا. اور آپ جب واپس آئے جناب محمد حنفیہ تھوڑے شرمسار, لیکن علی نے کہا کہ محمد حنفیہ شرمندہ نہ ہو, حسن فاطمہ کا بیٹا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے, فاطمہ کا شیر پیا ہے حسن نے. یہ ماں کے دودھ کی طاقت ہے, یہ ماں کے دودھ کی تاثیر ہے, یہ بطن مادر کی تاثیر ہے. یعنی حسن اور حسین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ فاطمہ کے فرزند ہیں. تو یعنی یہ صفت شجاعت کی ماں کے اندر سے آتی ہے. جب ہی کہا مجھے ایسے قبیلے میں شادی کرنی ہے سب سے زیادہ شجاع بہادر ہے کہ مجھے عباس چاہیے. جب جناب عقیل نے یہ سنا کہ علی خواہش کر رہے ہیں, کربلا یعنی کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے, اس کے لیے علی کہہ رہے مجھے بیٹا چاہیے. عقیل نے کہا میں پیچھے کیوں رہ جاؤں, مجھے بھی چاہیے. ادھر مولا علی نے دعا مانگی اور عقد کیا, اہتمام کیا, ادھر عقیل نے دعا مانگی اور اہتمام کیا. علی کو خدا نے عباس دیا اور عقیل کو مسلم عطا کیا. دونوں کی نیتیں, یعنی جو فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں مولا علی کے, وہ ایک ایک باریکی پہ نظر رکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں علی کیا چاہ رہے ہیں, علی کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ ہم شیعہ ہیں, ہم پیروں ہیں, ہم نے ایک ایک چیز میں فالوونگ رکھنی ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. درود کیجیے گا. گرم پانی مل سکتا ہے جناب عباس صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اچھا یہ تمام تر واقعہ پھر آپ نے سنا کس طرح سے عقد جو ہے وہ ہوا, اور اس عقد کی بشارت کئی عرصہ پہلے جناب حزام کلابیہ کو دے دی گئی تھی. ایک بہت خوبصورت خواب جناب حزام کلابیہ کا تاریخ میں درج ہے, اور مجھے جب بھی میں جناب ام المؤمنین کی بات کروں اور اس بات کو پڑھوں تو مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں اسے بیان کروں. تاجر تھے جناب ام المؤمنین, جناب فاطمہ نام تھا, کلابیہ قبیلہ بنی کلاب, ہاں قبیلے کا نام تھا, تو اس لیے کلابیہ, فاطمہ کلابیہ آپ کا نام تھا.
ام البنین تو آپ کی کنیت، آپ کا لقب ہوا جب آپ کے 4 بیٹے ہوئے امام علی سے. تو آپ کے بابا تاجر تھے، ایک مرتبہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور تجارت میں جو کہ سفر تھا، ایک سفر میں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا. تو آپ نے جب آرام کیا تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بہت خوبصورت باغ میں ہیں، اور ایک باغ میں شجر سے، درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. اور جیسے ہی آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس درخت میں سے ایک پانی کا قطرہ آپ کے ہاتھ پہ آ کے گرتا ہے. جیسے ہی گرتا ہے تو وہ قطرہ گوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس قدر آپ و تاب کے ساتھ وہ چمکتا ہے، اور جناب حضام کہہ رہے ہیں کہ میں اسے دیکھتا جا رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی کس طرح سے یہ گوہر میں تبدیل ہو گیا پانی کا قطرہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جانب سے ایک شاہ سوار آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اے حضام، سلام کے بعد عرض کیا کہ اس گوہر کو مجھے دے دو، مجھے فروخت کر دو. کہا کہ میں اس کی قیمت نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اس کی قیمت کیا ہے، میں کیسے فروخت کر دوں تمہارے ہاتھ. تو کہا کہ تم میرے اوپر اعتماد کرو، میں اس گوہر کو اس شخص کے ہاتھوں دوں گا یا فروخت کروں گا جو سب سے زیادہ اس گوہر کا مستحق ہے اور اس کی قیمت کو جانتا ہے، اس کی قدر کو جانتا ہے. آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے ساتھی دوستوں سے یہ خواب بتایا تو انہوں نے مختلف تعبیریں کی. کسی ایک نے کہا کہ اے حضام، چونکہ تمہاری بیوی امید سے ہے، جب تم اس سفر سے گھر جاؤ گے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ خدا تمہیں ایک بیٹی دے گا، بیٹی متولد ہوگی، اور جب وہ بڑی ہوگی تو اس کی خواستگاری کے لیے، اس کے رشتے کے لیے کوئی افضل زمانہ تمہارے دروازے پر آئے گا. مجھے لگتا ہے یہ تعبیر ہے. ہاں ایسا ہی ہوا، جب گھر گئے بیٹی آئی، جوان ہوئی، وہ وقت آ گیا کہ جب اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی. اور جیسے ہی امیر المؤمنین کا رشتہ آیا، جو کہ شاعرہ ہیں جناب ام البنین، آپ کے بہت سے اشعار ہیں جنت البقیع میں بیٹھ کے جو آپ اشعار کہتی تھی کربلا کے لیے، سید الشہداء کے لیے، غم میں. تو بہت فصاحت تھی، بلاغت تھی زبان میں. کہاں سے آئی تھی؟ اپنی ماں سے آئی تھی، باپ سے آئی تھی، ماما بابا دونوں، وہ بھی شاعر تھے، فصاحت رکھتے تھے. تو کہتے ہیں جیسے ہی جناب حضام حجرے میں آئے، اپنی بیوی کو آ کر کہا کہ رشتہ آیا ہے. تو آپ کی بیوی نے، زوجہ نے پوچھا کس کا رشتہ آیا ہے؟ تو آپ نے اس وقت عربی میں ایک شعر کہا، اور اس شعر میں فضیلت جناب علی ابن ابی طالب کو بیان کیا. کہا بیوی نے کس کا، زوجہ نے کس کا رشتہ آیا ہے؟ آپ نے کہا لف اللہ القطائب فارس المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. یا عظمت مولا علی صلوات. اللهم صل على محمد اور کہتے ہیں کہ خیر سلسلہ چلا اور شادی ہو گئی، عقد ہو گیا. جس معاشرتی مسئلے سے ہم نے بات شروع کی تھی، ہم واپس وہیں پر آتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص مولا علی کے پاس آتا ہے اور آ کر اپنے ایک 3 سالہ بچے کو اور 4 سالہ بیٹی کو ساتھ لایا. تو سیشن ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، آپ کے کلام کو سنتا ہے. جب سوال جواب کی باری آتی ہے، یعنی اس طرح کے لوگ کرتے تھے جو بھی مسائل تھے بیان، تو وہ کہتا ہے کہ وہ مولا علی کے پاس آیا کہ کہا کہ میں بچوں کو بھی لایا ہوں مولا، میرا ایک سوال ہے. امام نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ کیا میں اپنے ان بچوں کو جو میں ساتھ لے کر آیا ہوں ان کی تربیت شروع کر دوں؟ تو امام نے کہا کہ یہ وقت نہیں. تو کیا کہ اس کے بعد کروں اور تھوڑا بڑا ہو جائے؟ کہا نہیں، وہ وقت بھی نہیں. کہا چل اس سے چھوٹے تھے تو تب کر دیتا، انفینٹس تھے، چھوٹے تھے، نو مولود تھے. کہا نہیں، وہ بھی وقت نہیں ہے. تو کہا کہ پھر کب شروع کر دیتا؟ جب ماں کے بدن میں تھے تب سے تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. تو امام نے کہا نہیں، تب بھی نہیں. راوی کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے حیرانی سے. اس نے کہا ماں کے بدن میں بھی تربیت نہیں ہوتی، پھر تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے امام علی؟ آپ نے فرمایا تربیت کا پہلا قدم وہ ہوتا ہے کہ جب تم رشتہ لے کر کسی عورت کے دروازے پر جاتے ہو.
تم اپنا ہم سفر منتخب نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ تم وہ باطن منتخب کر رہے ہوتے ہو جس میں تمہاری اولاد کو آنا ہے. تم وہ آغوش منتخب کر رہے ہوتے ہو کہ جس میں تمہارے بچوں نے پروان چڑھنا ہے. یہ پہلا اولین مرحلہ ہے کہ جہاں پر اگر غلطی ہو جائے، بنیاد غلط رکھ دی جائے، تو معاشرے میں کبھی بھی مسائل ختم نہیں ہوتے. اس مرحلے پر میں اور آپ آئیں اور آ کر دیکھیں ہم رشتے کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ظاہری شکل و صورت، مال و دولت، انہی تمام تر سٹینڈرڈز کو، معیارات کو رکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. کتنے مسائل ہیں ان چیزوں کو لے کر ہمارے معاشرے میں اور ہماری ہر جگہ. لیکن اصلاً جو اسلام بتا رہا ہے کیا معیار ہے؟ وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کے علاوہ اور کوئی معیار نہیں ہے. جتنا دنیا کے پیچھے جاؤ گے، خدا نے کہہ دیا سراب ہے، خاک کی طرح اڑ جانے والی چیزیں ہیں، ہاتھ آنے والا کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہونے والا ہے. جو چیز رہے گا وہ کردار ہے، وہ آپ کا عمل ہے، وہ آپ کا نیک عمل ہے، وہ آپ کا تقویٰ ہے، وہ آپ کا خدا کے لیے فنا فی اللہ ہو جانا ہے. اسی لیے ہر عمل کا اسلام میں معیار تقویٰ، خدا 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 راضی ہو، خدا خوشنود ہو، خدا ناراض نہ ہو. اس لیے ہر عمل کا معیار یہ رکھا گیا. چاہتے ہو زندہ رہ جاؤ، ہمیشگی چاہتے ہو، ایٹرنٹی چاہتے ہو، اپنے ہر عمل میں خدا کو لے آؤ. جہاں جہاں لے کر آؤ گے تم چلے جاؤ گے، تمہارا وہ کام، تمہارا نام زندہ رہ جائے گا، وہ مٹنے والا نہیں ہے، خدا کے نام کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. فنا فی اللہ ہونا. اس عمل میں بھی جہاں میں اور آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں، دنیا اور دنیاوی معیارات کو فالو کرتے ہیں، اور جب تقویٰ یا اسٹینڈرڈ یا معیار جو امام علی نے بتایا، جو اہل بیت نے بتایا، جب اسے فالو نہیں کرتے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. پھر جب وہی عورت کہ جسے صرف آپ دنیا دیکھ کر اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں، جب وہ بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی، جب وہ اصل ذمہ داریاں جو اس کی ہیں اس کو نہیں نبھا پاتی، تو آپ کو ہی مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے نکاح جاتا ہے، اس کو یہ کام نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا، اصلاً بچوں کی پرواہ نہیں ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہے، بچوں کو اس طرح اٹھایا نہیں جا رہا. کیوں؟ جب آپ نے انتخاب کیا تو آپ نے یہ معیار نہیں رکھا تھا جو معیار امام علی نے بتایا. آپ نے کہا میں ام البنین کو بے شک کہ اپنا ہم سفر بنا رہا ہوں، بے شک کہ میں انہیں اپنے عہد میں لے رہا ہوں، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ان کی طہارت ہے، مقصد ان کی پاکیزگی ہے، مقصد ان کی شجاعت ہے، مقصد ان کی ذہانت ہے، مقصد ان کی تدبیر ہے، مقصد ان کی حکمت ہے. ام البنین جیسی ماں ہوگی تبھی عباس جیسا بیٹا دنیا میں آئے گا. معیار امام علی نے بتا دیا کیا ہے. چاہتے ہو عباس جیسی فاطمہ کلابیہ صلوات. میں اور آپ جہاں غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ دنیاوی معیارات کو فالو کرنا ہے، وہ ان سٹینڈرڈز کی طرف جانا ہے جس کے لیے صاف اہل بیت اطہار نے بتا دیا، جس کے لیے صاف امام علی نے بتا دیا کہ اگر زمینہ سازی کرنی ہے، نصرت امام کرنی ہے، تو مرحلہ کہاں سے شروع ہونے والا ہے. اور جب اولاد کو مانگ رہے ہیں تو اس میں بھی جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اس میں بھی مقصد صرف یہی ہے کہ شبیر کی نصرت ہو، حسین کی نصرت ہو، وقت کے امام کی نصرت ہو. اور پھر وہ مقام آتا ہے، یہ آسان نہیں ہے مرحلہ، کہ جو اپنے ہاتھوں کو کٹوا دے، اگر ہاتھوں پر پانی مس ہو جائے تو کہے یہ جبران، یہ کفارہ ہے، یعنی یہ ہاتھ حسین کے لب خشک ہیں اور عباس کے ہاتھ مشک بھرنے میں گیلے ہو جائیں. اتنی نمی بھی برداشت نہیں ہے، جب تک یہ کٹے نہ مداوا نہیں ہو سکتا، مداوا نہیں ہو سکتا. اس قدر وفا، اس قدر اطاعت، کس طرح سر تسلیم کو خم کرنا ہے. امتحان مولا عباس کربلا میں ہر شخص کے لیے کربلا میں امتحان تلوار چلانا تھا. ہر کسی کے لیے تلوار اٹھانا امتحان ہے، لیکن عباس کے لیے الٹ ہے. عباس کے لیے امتحان تلوار نہ چلانا ہے.
ہر کوئی شجاعت پر بات کرتا ہے، لیکن صبر جناب ابوالفضل عباس کو دیکھیں، اطاعتی جناب ابوالفضل عباس کو دیکھیں، جس دعا سے آغاز کیا میں نے اور آپ نے، یعنی ہمیں یہ گر سکھا دے جناب ام البنین کیسے یہ اطاعت بچوں کو سکھائی جاتی ہے، کیسے ایسا موتی بنایا جاتا ہے زمانے کے امام کا بچوں کو کہ اگر وقت کا امام کہہ دے عباس تلوار کو نیام میں رکھ دو۔ جب خیمے دریا پر لگا دیے گئے، یزیدی لشکر آیا، کہا ہٹاؤ یہاں سے۔ عباس نے ایک لکیر کھینچی اپنی تلوار نکال کر، کہا کس کی ہمت ہے جو اس لکیر کو عبور کر کے ادھر آئی۔ سکوت تھا، ایک لہجے کے لیے بھی کسی نے آواز کو نہیں نکالا۔ کون عباس کی ہیبت کی آگے بات کرے، تلوار ہاتھ میں، لیکن کون ہے، فقط کون ہے کہ جو عباس کو روک سکتا ہے؟ حکم امام۔ حکم امام آتا ہے عباس خیمے دریا سے ہٹا لو، کوئی ہٹوا نہیں سکتا تھا۔ حسین نے کہا دریا سے ہٹا لو۔ جس تلوار سے عباس نے خط کھینچا تھا نا زمین پر، اسی تلوار سے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کیا۔ یہ صبر، یہ امتحان۔ میرا اور آپ کا جیسے کوئی جذباتی آدمی ہو، ہم کہہ نہیں، امام کا حکم بھی آ جائے تو ہم کہیں ہم نے تو ہٹانا ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو ہمارے دریا سے خیمے ہٹا کر دے گی؟ کون ہے جو پیاس میں مبتلا کرے امام کو، ان کی اولاد کو؟ کیا چیز روک رہی ہے، کیا چیز آگے بڑھا رہی ہے؟ حکم امام، اطاعت امام، اطاعت اولی الامر، صبر جناب ابوالفضل عباس۔ آپ سوچیں جس عباس کو مانگا ہی کربلا کے لیے گیا ہے کہ انہوں نے امام علی کی نیابت کرنی ہے، اس نیابت میں شجاعت بھی ہے، لیکن حکم امام اگر ہو، اس پیاس کی عالم میں بھی جنگ کریں، اور ایسی جنگ کریں کہ نہر سے افواج کو اٹھا دیں، ہٹوا دیں۔ اصلاً مجھے اور آپ نے جو سیکھنا ہے مادر جناب ابوالفضل عباس سے اور آپ کی ذات سے، باب الحوائج کی ذات سے، بہت سارے پیغامات ہو سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں فی زمانے ہی جو میرے اور آپ کے لیے سب سے مہم ہے وہ اطاعت امام ہے۔ کس طرح سے میں نے اور آپ نے اپنے وقت کے امام کی آواز پر لبیک کہنا ہے، جناب ابوالفضل عباس نے اور ان کی مادر نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے۔ عباس کبھی بھی آقا نہیں کہنا، کبھی بھی بھائی نہیں کہنا، آقا حسین۔ کس طرح اپنے شانوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کہاں سے آ گئی اتنی وفا، اتنی اطاعت؟ ام البنین خالی کے لفظ وفا کی ماں، صبر و رضا کی، حسن کی، جود و سخا کی ماں، حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں، مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی ماں، زہرا کو ایک سکون کا احساس دے دیا، حد ہو گئی علی کو بھی عباس دے دیا۔ اور کیسی تربیت کر کے دیا، کیسی تربیت، وصیت حضرت زہرا کی ہے امام علی کو، اے علی میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، ہر چیز کا خیال کرنا ہے مگر حسین کی پیاس کا خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ اس وصیت کو ام البنین بھی جانتی ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہی ہیں سب کچھ برداشت ہوگا، حسین کی پیاس پر کوئی چیز برداشت نہیں ہوگی۔ خطبہ دے رہے ہیں امیر المؤمنین، ممبر پر بیٹھے ہیں، سامنے حسنین ہیں، سلمان ہیں، عباس ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے حسین کو پیاس لگ رہی ہے، کہتے ہیں سلمان جاؤ پانی لے کر آؤ حسین کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سلمان فارسی سے پہلے ایک شہزادہ چھوٹا سا ننھے ننھے قدموں کو تیزی سے بڑھاتے ہوئے گھر میں گیا۔ جب واپس آیا تو تمام اصحاب امام علی نے ایک منظر دیکھا اور رونے لگے۔ وہ منظر کیا تھا کہ چھوٹا سا بچہ اپنے سر پہ پانی کا کوزہ رکھے ہوئے
جب سرعت سے تیزی سے قدموں کو بڑھا رہا تھا تو اس عالم میں مسجد تک پہنچا کہ پانی غصے سے چھلک رہا تھا اور اس کے کپڑے پانی سے گیلے ہو گئے. تو امام علی رونے لگے, گریا کرنے لگے یہ منظر دیکھ کر. تو لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کر رہا ہے. امام علی نے کہا نصرت پر نہیں رو رہا, ایک منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں. بولا کون سا منظر یاد آ گیا؟ کہا آج عباس حسین کا سقا بنا ہے اور اس کے کپڑے پانی سے تر ہوئے ہیں, لیکن ایک دن میرا عباس سقائی کرے گا حسین کی اولادوں کی سقائی کرے گا, مگر عباس کے کپڑے پانی سے نہیں بلکہ اس کے خون سے تر ہوں گے. مولا علی وہ منظر آپ نے فقط دیکھا چشم تصور سے اور آپ کی آنکھوں سے گریا تھا جو تھم نہیں رہا تھا. ذرا سوچیں حسین نے کیسے اپنے علمدار کو اس طرح زخمی عالم میں دیکھا ہوگا کہ جوان 32 سال کا جوان بھائی بن بازوؤں کے خاک و خون میں غلطا زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہو اور حسین اس منظر کو دیکھے. کیوں میں نے آغاز کیا مصائب ابوالفضل عباس سے؟ اس مصیبت کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ایک مرثیہ ہے ماں کا, یہ ایک نوحہ ہے ماں کا. وہ ماں جو بقئی میں بیٹھ کر ساری زندگی روتی رہی اور ایک سوال پوچھتی تھی. جب بھی کوئی آتا جناب ام البنین اس قدر قلب سے مرثیہ پڑھتی تھی کہ حتیٰ کہ جو دشمنان تھے وہ بھی رکتے تو گریہ کرنے پر مجبور ہو جاتے. جب قریب آتے دیکھتے یہ بیوی کیا مرثیہ کر رہی ہے, یہ کیا نوحہ پڑھ رہی ہے. ایک دن کہتے ہیں ایک شخص قریب آیا اور آ کر دیکھا کہ یہ بیوی کیا نوحہ پڑھ رہی ہے. جب قریب آیا سنا کربلا والوں کا نوحہ ہے. جب کوئی بھی آتا قریب تو بیوی ایک سوال کرتی تھی. اس سے بھی ایک سوال کیا ام البنین نے, کہا کہ بتا جب بھی کوئی شاہ سوار زین سے زمین پر آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ لوگ جواب دیتے کہتے بیوی اپنے بازوؤں کا سہارا لے کر آتا ہے. تو ام البنین تڑپ کر پوچھتی بتاؤ میرا عباس کیسے گھوڑے سے گرا ہوگا جبکہ اس کے دونوں بازو میں نے سنا ہے کہ قطع ہو گئے تھے. اے شہزادی آپ کو کیسے پرسہ دے آپ کے شیر جوان عباس علمدار کا, کیسے بتائے کہ وہ مرد میدان کس طرح سے زین سے زمین پر آیا. وہ مقام کہ جس مقام اور منزل و مصیبت کو ابوالفضل خود بیان کرتے کہتے ہیں کہ جب میرے دونوں بازو قطع ہو گئے تو ایک ظالم نے تیر چلایا جو میری آنکھ پہ آ کر پیوست ہوا. ایک کیفیت ہے نا میری اور آپ میں, آپ کی آنکھ میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی چلا جائے تو آنکھ میں کس قدر بے چینی ہوتی ہے جب تک نہ نکالے. بے ساختہ میرا اور آپ کا ہاتھ آنکھ کی طرف آتا ہے. سوچیں عباس کی آنکھ میں تیر ہے
کرتی تھی. روایت کہتی ہے ام البنین پہلے 4 قبروں کے نشان بناتی بغیر 4 بیٹے حسین پر فدا کرنے والی ماں پھر ان کو مٹا رہی تھی. پھر ایک قبر کا نشان بنا کر کہتی اے حسین یہ ماں ہمیشہ تجھے روئے گی, اے حسین تجھے نہ بھولے گی. اس قدر غم و علم کربلا میں گرفتار رہی کہ روایت کہتی ہے سر پر ہمیشہ پٹی غم کی بنی رہتی. سر درد کبھی ام البنین کا ختم نہ ہوا. اتنا گریہ کیا حسین پر, اتنا روئی حسین پر کہ مثل زہرا معصبۃ الراس ہو گئی. علم کی پٹی ہر وقت سر پر بنی رہتی, غم کی پٹی غم کا رومال کبھی نہ کھل سکا. اور کچھ روایات میں یہی وہ غم کربلا تھا جس نے اس ماں کو اس دنیا سے جانے پر مجبور کیا. عزیزان وہ دن آ گیا جس دن حسین کی آزادار دنیا سے چلی گئی. شاید آج ہی کا دن وہ دن ہے کہ جب 4 بیٹوں کی ماں حسین پر گریہ کرنے والی بقئی میں اس دنیا سے چلی گئی. ایک بار پھر کلمات استرجاعی کے گھر میں بلند ہوئے, مل کر کہا سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون. جس ماں کے 4 بیٹے ہو اسے کتنا مان ہوگا نا کہ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 کاندھے موجود ہیں. مگر اے ام البنین جب آپ کا تابوت اٹھا ہوگا, جب آپ کا جنازہ گھر سے نکلا ہوگا, کس نے آپ کے جنازے کو کاندھا دیا ہوگا, یقین ہے عباس کی روح مرقد میں ضرور تڑپی ہوگی. یقین ہے وہ 4 بیٹے ام البنین کے آج بھی اس مجلس میں آئے ہیں. یہ تابوت جا رہا ہے, کوئی ہو نہ ہو مگر ام البنین کے 4 بیٹے ضرور موجود ہیں ماں کے اس جنازے کو کاندھا دینے کے لیے. وعباسا وعلیہ وفاطمہ. یا حسین